بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کے 15 سالہ اقتدار کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والے انتخابات محض ایک داخلی جمہوری سرگرمی نہیں بلکہ جنوبی ایشیا اور خطے کی بدلتی ہوئی جغرافیائی سیاست کا اہم موڑ ہے۔ بنگلہ دیش میں 12 کروڑ 90 لاکھ ووٹرز جن میں 44% نوجوان ہیں۔ ان کی تحریک کے باعث شیخ حسینہ کو اقتدار سے ہٹنا پڑا۔ بنگلہ دیش کی یک ایوانی مقننہ جاتیہ سنساد کی 300 براہ راست اور 50 مخصوص خواتین نشستوں کے لیے ہونے والے انتخابات کے ساتھ جولائی نیشنل چارٹر 2025 پر ریفرینڈم بھی ہو رہا ہے، جس میں آئینی ترامیم کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ عوامی لیگ کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ دوسری طرف بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، جس کی بنیاد ضیاء الرحمان نے رکھی، اپنے اتحادیوں کے ساتھ دوبارہ ایک بڑی قوت کے طور پر ابھری ہے۔ اس کے سربراہ طارق رحمان 17 برس جلا وطنی کے بعد وطن لوٹے ہیں۔ دوسری جانب جماعت اسلامی، جسے 2013 میں انتخابی پابندی کا سامنا رہا اور جس کے 5 رہنماؤں کو جنگی جرائم میں سزائے موت دی گئی، جون 2025 میں سپریم کورٹ سے رجسٹریشن بحال کروا چکی ہے اور اب بی این پی کی اتحادی نہیں بلکہ حریف کے طور پر سامنے ہے۔ نوجوانوں کی جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی کا جماعت اسلامی کے ساتھ ہی اتحاد ہے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے ایک ہندو امیدوار کرشنا نندی کو بھی میدان میں اتارا گیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اسلامی سیاست بھی نئی سماجی حقیقتوں سے ہم آہنگ ہو رہی ہے۔ بنگلہ دیش کے انتخابات بیرونی طاقتوں کے لیے بھی غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ امریکہ اور چین بنگلہ دیش کو تجارت، معاشی مفادات کے ساتھ ساتھ خلیج بنگال اور بحر ہند کی اسٹریٹجک گزرگاہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ چین کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا اہم حصہ ہے، جبکہ امریکہ بنگلہ دیش میں چینی اثر ختم کرنا چاہ رہا ہے، مگر بھارت کے لیے یہ انتخاب سب سے زیادہ حساس ہے۔ شیخ حسینہ کے دور میں بھارت کو نہ صرف تجارتی بلکہ اسٹریٹجک فوائد بھی حاصل رہے۔ بھارتی سرمایہ کاروں کو بنگلہ دیشی وسائل تک رسائی ملی، جس پر اندرون ملک شدید رد عمل پیدا ہوا اور بھارت مخالف جذبات ابھرے۔ حسینہ کی معزولی کے بعد بنگلہ دیش میں بھارت کے معاشی استحصال کے خلاف آوازیں بلند ہوئیں اور بھارت کو یہ یاد دلایا گیا کہ اس کی 8 شمال مشرقی ریاستیں جس تنگ راہداری یعنی چکن نیک پر انحصار کرتی ہیں، وہ بنگلہ دیش کی جغرافیائی دسترس میں ہے۔ اسی سبھی پس منظر میں بنگلہ دیش کی پاکستان سے قربت میں اضافہ ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین تجارتی، معاشی اور ثقافتی معاہدے زیر عمل ہیں۔ حالیہ پاک بھارت میچ کے موقع پر پاکستان کے بنگلہ دیش کے حق میں موقف نے عوامی سطح پر مثبت اثر ڈالا ہے۔ ان انتخابات میں اگر جماعت اسلامی کامیاب ہوتی ہے تو پاکستان، ترکی اور چین کے ساتھ اچھے تعلقات استوار ہو سکتے ہیں، جبکہ بی این پی کی کامیابی متوازن خارجہ پالیسی کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ یہ انتخابات دراصل اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ کیا بنگلہ دیش ایک خود مختار خارجہ حکمت عملی کی طرف جائے گا، اور سب سے بڑھ کر کیا پاکستان اور بنگلہ دیش باہمی تعاون سے جنوبی ایشیا میں بھارت کی بالادستی کا چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہی وہ سوالات ہیں جو اس انتخاب کو بنگلہ دیش ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے فیصلہ کن بنا رہے ہیں، اور یہی ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے جس پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، عامر احمد خان، رضا رومی اور زیغم خان صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ بنگلہ دیش کے بیلٹ بکسوں میں ڈالا جانے والا ووٹ محض جاتیہ سنساد کی نشستوں کی جنگ یا جنوبی ایشیا کی اسٹریٹجک بساط پر نئی سمت کا آغاز؟ عامر صاحب، 12 کروڑ 90 لاکھ ووٹرز ہیں، 44% نوجوان شامل ہیں اور یہ طلبہ تحریک کے بعد کی صورتحال ہے۔ ابھی جو حالیہ صورتحال میں ہمارے سامنے رہا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ تو نہیں ہے کیونکہ بالکل ابھی ابتدائی نتائج وہاں پر سامنے آ رہے ہیں، مگر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بنگلہ دیش کا انتخاب ہے یہ صرف کیا وہاں کی حکومت نہیں بلکہ اس کے پورے ریاستی ڈھانچے میں تبدیلی لانے جا رہا ہے؟ ایبسلیوٹلی عائشہ، یہ 15 سال ایک ایسی پارٹی کی حکومت جس کی سوچ آمرانہ تھی، اپنی پارٹی کے اندر بھی اور دوسری جماعتوں کی طرف بھی، پھر اسے پرتشدد مظاہروں کا سامنا کرنا پڑا جس میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود اگر 2 سال کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں تو یہ واضح طور پر اس پولیٹیکل ول کی عکاسی کرتا ہے جو کہ بنگلہ دیش کے عوام میں موجود ہے، آگے بڑھنے کی پولیٹیکل ول، اور یہ ان انتخابات کے لیے کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتی ہے۔ یہ پاکستانی انتخابات سے اس لحاظ سے بہت میں مختلف اس کو سمجھتا ہوں، جہاں ہم زیادہ سے زیادہ چہروں کی تبدیلی کی توقع رکھ سکتے ہیں، یہ ایک بہت فار ریچنگ ریفارمز کی ایک خواہش کا اظہار اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے ٹرن آؤٹ کی بات کی، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عوامی لیگ کے اوپر بین لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ نسبتاً کم شاید ہمیں نظر آئے انتخابات کے۔ لیکن اس بین کے باوجود ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ بنگلہ دیش کے اندر یا باہر کے مبصرین کو سنیں بنگلہ دیش کے انتخابات پر، تو ان سب کا یہی ایک تقریباً ایک اتفاق ان میں پایا جاتا ہے
کہ عوامی لیگ پر بین کے باوجود، اچھا ہے کہ نہ لگتا یہ بین، لیکن اس کے باوجود جو پچھلے 3 انتخابات حسینہ واجد کے دور میں ہوئے ہیں، یہ والے انتخابات شاید پھر بھی ان تینوں سے زیادہ فری اور فیئر الیکشن ہوں۔ تیسری ایک بہت بڑی وجہ جو ان انتخابات کی اہمیت کی میری نظر میں ہے جی وہ کہ یہ 2 سال کا جو عرصہ ہے حسینہ واجد کے جانے سے اور انتخابات کے بیچ میں، اس میں جو یونس صاحب کی انٹرم گورنمنٹ تھی وہ عوام سے لا تعلق نہیں رہی، وہ عوام سے بڑی انگیج رہی۔ اس دوران جرائد چارٹر سائن ہوا جس کے اندر وہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کا ذکر ہوا کہ آئندہ ریاستی ڈھانچہ کیا ہو سکتا ہے، کیا بہتر ہو سکتا ہے، پرانے میں کیا خامیاں تھیں، ان کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ انٹرم گورنمنٹ ایک ریفارم پروگرام دے کر اس پر تیزی سے عمل درآمد شروع کر دیتی، ان کو بھی اس کے عمل درآمد کو ہی ان انتخابات کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تو ایک ایسے ملک کے لیے جو آج سے 20 سال پہلے عائشہ، جس کے بارے میں دنیا کا کہنا تھا کہ وہ ایشیا کی ایمرجنگ اکانومیز میں سب سے زیادہ آگے ہوگا، 2020 تک وہ سب سے بڑھتی ہوئی معیشت ہوگی ایشیا کی، ان کے لیے اس بیک گراؤنڈ کے اندر انتخابات ہونا میرا خیال ایک انتہائی اہم انتخابات ہیں، اور یقیناً یہ ہماری پوری جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر یہ اثر انداز ہوگی۔ عامر صاحب مختصراً یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر امریکہ چائنا کی بات کر لی جائے، خطے میں انٹرسٹ کی بات کر لی جائے، پھر بنگلہ دیش میں انٹرسٹ کی چائنا کی بات کر لی جائے، کیا وہ بھی اپنے اسٹریٹجک مہرے ترتیب دے پائیں گے اس پوری صورتحال میں؟ ایبسلیوٹلی جی، کیوں وہ اتنے ایک اہم ملک سے دور تو نہیں رہ سکتے، ڈس انگیج تو نہیں رہ سکتے، لیکن یہاں ایک نیا فیکٹر جو میرا خیال ہے جس کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا پڑے گا اینڈ دے ول ہیو ٹو ٹیک اٹ انٹو اکاؤنٹ، وہ یہ ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے دہائیوں کی ناراضگی کے بعد تقریباً اوور نائٹ ہماری جو تعلقات کے اندر امپروومنٹ آئی ہے اور جو قربت ہمیں آئی ہے، اور جس طرح سے پاکستان نے ڈپلومیٹکلی اس سچویشن کو ہینڈل کیا ہے، تو اب ایک طرح سے یہ 2 ایلائز ہوں گے جو کہ ظاہر ہے کہ اپنی مفادات کے اوپر باقی کی دنیا سے ڈیل کریں گے، لیکن ان اپنے مفادات کو بھی یہ بجائے اس کے کہ انڈیویجولی دیکھیں، صرف انفرادی طور پر ہر ریاست، ان دونوں ریاستیں جو ہیں وہ اپنے مفادات کو دیکھیں، یہ پس پردہ یہ ایک دوسرے سے مشاورت بھی رہے گی یہاں پر، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی جو انٹرنیشنل بارگیننگ سچویشن ہے اس کو تھوڑی سی گہرائی اور وسعت اور ڈیپتھ بھی ملے۔ درست ہو گیا۔ زیغم صاحب، بنگلہ دیش کے ریاستی ڈھانچے میں بھی تبدیلی آئے گی کیا؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ انتخاب جنوبی ایشیا میں بھارت کی بالادستی کے تصور کو چیلنج کرنے کا آغاز بن سکتے ہیں؟ جی آپ درست کہہ رہی ہیں۔ دیکھیے 2024 کا جو بنگلہ دیش میں انقلاب تھا وہ بہت بڑی تبدیلیاں لانے جا رہا ہے، کیونکہ جب بھی اس طرح کا انقلاب آتا ہے تو وہ پوری بساط کو الٹ دیتا ہے اور پھر نئے سرے سے بساط بچتی ہے۔ اب حسینہ واجد صاحبہ 2008 کے بعد سے انہوں نے کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہونے دیا، تو سب سے پہلا ٹیسٹ تو یہ تھا کہ اس انقلاب کے بعد یہ جو درمیان میں وقت گزرا 1.5 سال کا، کیا اس کے بعد جمہوریت بحال ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی؟ سب یہ سوال کر رہے تھے۔ تو یہ پہلی خوشائند بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش واپس جمہوریت کی طرف جا رہا ہے، یعنی ڈیموکریسی کے ٹیسٹ سے گزر رہا ہے۔ وہاں ڈکٹیٹرشپ مضبوط نہیں ہوئی، وہاں ایسا نہیں ہوا کہ انٹرم گورنمنٹ ایک ڈکٹیٹرشپ کی شکل اختیار کر لے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جو تبدیلیاں ہیں اندرونی تبدیلیاں بھی ہوں گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ڈائنیسٹیز اور نئی فورسز کے درمیان میں مقابلہ ہے، ایک طرف پرانے خاندان ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، دوسری طرف نئی فورسز جو ہیں وہ ایمرج کر رہے ہیں، اور یہ فیصلہ کرنا ہے یوتھ نے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یوتھ نے 2008 کے بعد سے کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ تو یہ صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف جین زی کے ہیں، بلکہ ملینیلز کو بھی آپ گن لیں کہ انہیں ووٹ ڈالنے کا موقع نہیں ملا، وہ پہلی دفعہ ووٹ ڈال رہے ہوں گے، فری اینڈ فیئر ووٹ پہلی دفعہ ڈال رہے ہوں گے۔ تو جب جین زی اور ملینیم دونوں پہلی دفعہ ووٹ ڈال لیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کریں گے، تو نئے ٹرینڈز اس میں ایمرج کریں گے۔ اور اندرونی طور پر ہمیں 2 لڑائیاں نظر آ رہی ہیں، آئیڈیالوجی کی بھی، آئیڈینٹی کی بھی۔ یعنی ایک اسلامی شناخت والی پارٹی جسے اسلامسٹ کہتے ہیں وہ ابھر کر سامنے آئی ہے پہلی بار ایک بڑی طاقت بن کر،